اتباع رسول کے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، شخصیتوں کے پونجنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ میرا پیر، میرا استاد، میرا شیخ، میرا فلاں، اور اسی بنیاد پر اختلاف، اسی بنیاد پر جھگڑے، اسی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے دوری، یہ سب شخصیت پرستی ہے۔ شریعت مطہرہ نے شخصیت پرستی سے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس دن جانے لگے، فجر کی نماز کے بعد آپ چادر اوڑھ کر سوئے تھے، آپ نے چادر کھولی، بار بار چادر کھولتے تھے تو کوئی نہ کوئی نصیحت ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ چادر کھولی تو آپ نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ خبردار خبردار خبردار، اے لوگو، میری شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر مجھے خدا نہ بنا دینا، مجھے رب نہ بنا دینا، میری قبر پر سجدے نہ کرنا، میری قبر پر سجدے نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف کی روایت ہے، خود فرماتی ہے کہ اگر نبی کی قبر پر سجدے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم حضور کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے، میدان میں چھوڑ دیتے، ساری دیواریں ختم کر دیتے، بالکل اللہ کے نبی کی قبر کو ہم کھلی رکھتے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہودیوں کی طرح اور کہیں عیسائیوں کی طرح یہ لوگ بھی اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے نہ لگ جائیں، اس لیے ہم نے آپ کی قبر کو بند کر دیا۔ یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جس کو حضرت الامام محدث کبیر امام وقت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں حضرت عائشہ کے اس جملے کو نقل فرمایا۔ بہرحال امت جو ہے وہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی مناسبت سے پڑھی ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا ہے، آپ اللہ کے صفت علم اور صفت خبیر سے، صفت علم اور صفت خبیر سے ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنا فائدہ اٹھایا، کسی نبی نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ کی صفت علیم، اللہ کی صفت خبیر، اللہ کی صفت، یعنی سب سے بڑا علم والا اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا باخبر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی صفت علم اور صفت خبیر سے انبیاء کرام کی فہرست میں آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا علم دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے قیامت تک آنے والی باتوں کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے پہلے میری امت کی عورتیں اور میری امت کی بچیاں، یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ امت سے مطلب عام امت نہیں ہے، امت سے مطلب مسلمان ہے، میری امت کی مسلمان بچیاں اور میری امت کی مسلمان عورتیں بتوں کے اردا گرد ناچے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہے، اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی ثابت ہو گئی، ہماری بچیاں بتوں کے اردا گرد ناچنے لگی۔ مسلم بچیاں مختلف مواقع پر ایکتا کا سبق پڑھانے کے لیے، اتفاق کا سبق پڑھانے کے لیے، اتحاد کا سبق پڑھانے کے لیے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایکتا اور اتفاق اور اتحاد، ایکتا اور اتفاق ایمان فروشی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، عقائد کو بیچنے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، سارے جزیات میں مسائل میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسی سے مانگا جائے گا، وہی سجدے کے لائق ہیں، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا، کسی کا طواف نہیں ہو سکتا، صرف ذات اقدس کا طواف ہوگا، ذات اقدس کے مکان کا طواف ہوگا اور کسی کا طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ عقائد میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہو سکتی ہے، عقائد میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، ابواب الفتن کی یہ روایت ہے کہ میری امت یعنی مسلمان بچیاں اور مسلمان عورتیں ذی الخلصہ بت، حضرت نے نام بھی لیا ہے، اس بت کا نام لیا ہے کہ ذی الخلصہ بت کے اردا گرد میری امت کی بچیاں ناچے گی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اگلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے ہیں جو جہنم میں جانے والے، میری امت میں 73 فرقے
فرقے ہوں گے، ان میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف میری امت کی ایک جماعت ہوگی، وہ صرف جنت میں جانے والی ہے۔ کون ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ کون جماعت ہے کہ جو جنت میں جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کا فالو کرے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ تو یقیناً جنت میں جائے گا، اور ان کے علاوہ جتنی جماعتیں ہوگی وہ سب کی سب جہنم میں جانے والی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علیم اور خبیر سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت کی جو باتیں قیامت تک کی آپ نے بیان فرمائی، کیا کیا ہوگا، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کیسے حالات ہوں گے، یہ زمین اپنے سونے کو کیسے نکالے گی، چاندی کو کیسے نکالے گی۔ مسلم اور بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو باتیں سنی، ایک کو نظروں سے دیکھ لیا اور اپنے شاگرد تابعین کو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں دوسری نشانی میں تو مر جاؤں گا لیکن تم دیکھو گے۔ صحابہ شاگرد فرما رہے ہیں تابعین حضرت وہ کیا نشانی جو آپ نے دیکھی، اور وہ کیا نشانی جو آئندہ آنے والی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا امانت کو اللہ نے اتارا لوگوں کے دلوں پر، اور میرے صحابہ امانت کو امانت کی طرف برت رہے، ایمان میں امانت، مسائل میں امانت، مال میں امانت، جائیداد میں امانت، باتوں میں امانت، تمام میں امانت کو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے دلوں پر امانت کو دیکھ لیا۔ آگے میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جبکہ اللہ دلوں سے امانت کو اٹھا لے گا، رات کو مومن بن کر سوئے گا اور صبح کو کافر بن کر اٹھے گا، صبح کو مومن بن کر اٹھا ہوگا اور شام کو گھر آئے گا تو ایمان لٹا چکا ہوگا، بازار کے اندر ایمان مٹ چکا ہوگا، قسمیں کھا کر کے، اللہ کے نام کو پامال کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہ جیسے آگ کی چنگاری ہو، اس پر تمہارا پاؤں پڑ جائے تو تمہیں آبلہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے وہ فورے کی طرح، پھلے کی طرح ہو جاتا ہے چنگاری پر پاؤں پڑ جانے سے۔ فرمایا اوپر سے دباؤ تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن سوراخ جب کرو گے تو اندر سے گندا پانی نکلتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر امانت اس طرح ختم ہو جائے گی کہ ظاہر میں یوں کہو گے بڑا امین ہے، بڑا شور ہوگا، ارے بھائی فلاں صاحب تو کوسمبا میں بڑا امانت دار ہے، فلاں صاحب تو سورت میں بڑا امانت دار ہے، لوگ اس کی امانت کی تعریف کریں گے، لیکن یہ ظاہر ہوگا جب اس سے معاملہ ہوگا، یعنی سوراخ کریں گے اس کے اندر تو جیسے اس آبلے میں سے، اس فورے میں سے، اس پھلے میں سے گندا پانی نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس کی امانت مشہور ہوگی، جو بڑا امین مشہور ہوگا، فرمایا جب اس سے تجربہ کریں گے، اس سے ملیں گے تو ملنے کے بعد اس سے زیادہ خیانت والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ امانت دار ہے، اس کی خیانت کا یہ حال ہوگا تو پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی بیان فرمائی، لیکن یاد رکھیے اس سے حضور عالم الغیب نہیں ثابت ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے بتانے سے آپ نے بتایا ہے، اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے امت کو بتایا، اس کو اخبار غیب کہا جاتا ہے، علم غیب اس کو نہیں کہا جاتا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت علیم اور خبیر سے، اللہ کی ان دونوں صفتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ ہم نے علم دین ہی کو نہیں پڑھا۔